بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک 60 سالہ شخص نے روڈ پر اس سے لفٹ مانگی تو اس نے موٹر سائیکل روکی اور بٹھا لیا۔ اس شخص نے پوچھا آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ اس نے کہا شاہراہ فیصل۔ اس شخص نے کہا مجھے بھی وہاں لال کوٹھی تک جانا ہے، اگر ہو سکے تو اتار دیں۔ اس نے کہا مجھے وہاں سٹاپ کا نام نہیں پتا، زندگی میں پہلی بار جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اس علاقے کو نہیں جانتا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کہاں ہے انٹرویو؟ اس نے بتایا کہ نرسری کے سامنے ایک پلازا ہے وہاں۔ اس شخص نے کہا مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ میں نے اسے اپنا نام عبد المجید بتایا۔ اس نے بھی اپنا تعارف اقلیم کے نام سے کیا۔ عبد المجید نے بتایا کہ ان کی کمپنی سرکاری پروجیکٹس پر کام کرتی ہے اور یہ انجینئر ہیں۔ ٹریفک کے شور کی وجہ سے زیادہ بات نہ ہو سکی، مگر بوڑھے شخص نے اتنا ضرور کہا کہ اگر انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہو تو کمرے میں داخل ہوتے وقت انٹرویو لینے والے شخص کے سر پر ٹھنڈا پانی ضرور ڈال دینا۔ پتہ نہیں اس بات سے اس کا کیا مقصد تھا، مگر نوجوان نے مذاق کی سمجھا۔ سٹاپ کے سگنل پر موٹر سائیکل رکی تو برابر میں ایک اور موٹر سائیکل رکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل ان کی موٹر سائیکل سے ٹکر آ گئی۔ اقلیم موٹر سائیکل سمیت نیچے گر گیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے اٹھایا۔ اقلیم نے غصہ دکھایا۔ دوسرے موٹر سائیکل والے نے معذرت کی اور کہا کہ بریک نے کام نہیں کیا۔ اس نے یہ بتایا۔ اقلیم اپنے پیچھے بیٹھے معید صاحب کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ جس موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری اور جو ادھر لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم اکیلے تھے۔ خیر اس نے سوچا ہو سکتا ہے صاحب کہیں بیچ میں اتر گئے ہوں۔ اس کو انٹرویو میں جلدی تھی۔ اس نے انٹرویو دیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کمپنی کو اس کی گرافک ڈیزائننگ بہت پسند آئی اور جاب پر رکھ لیا۔ اگلے دن یہ صبح آفس کے لیے نکلا اور ٹریفک کے سگنل پر رکا تو اچانک ایک آدمی اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا تو یہ چونک گیا۔ دیکھتا ہے کہ معید صاحب ہی تھے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے مذاق کے انداز میں شکایتی لہجے میں کہا مجھے چھوڑ گئے تم؟ اقلیم نے کہا میں موٹر سائیکل سے گرا، جب اٹھا تو آپ نہیں تھے۔ انہوں نے کہکا لگایا اور کہا نظر کا دھوکا ہوگا، تم گرے پھر بھی میں وہیں تھا، لیکن تم اٹھے اور نکل گئے۔ عقیل نے کہا ارے نہیں بھائی، میں 2 منٹ تک وہیں رہا، آپ نہیں تھے۔ سگنل کھلا اور شاہراہ فیصل لال کوٹھی کے بالمقابل روڈ پر رک گیا۔ معید صاحب شکریہ ادا کرنے کے لیے نیچے اترے اور پیدل چلنے والوں کے برج کی طرف چل دیے۔ اقلیم نے ان کو گھوم کر جاتے دیکھا۔ ایک دن معید صاحب کو اسی جگہ کھڑے ملے۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور لفٹ کی آفر کی۔ وہ بیٹھ گئے۔ اس نے ان کی کمپنی کا نام پوچھا۔ ان کی کمپنی کا نام گلوبل کنسلٹنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے آفس کے سامنے اتار دوں گا، بعد میں ٹیپو سلطان کے برج کے نیچے سے گھوم کر آ جاؤں گا۔ اس دن اس نے لال کوٹھی کی پچھلی گلی میں اتارا جہاں بنگلوں میں ان کا آفس تھا۔ یہ کبھی کبھار ملتے اور معید صاحب کو ان کے آفس کے سامنے اتارتا اور باہر کھڑے گارڈ سے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے دعا سلام ہو جاتی۔ اس کو معید صاحب کی شخصیت بہت پر اسرار لگتی تھی، کیونکہ اس نے ان کو کبھی گارڈ یا باہر کھڑے لوگوں سے سلام دعا کرتے نہیں دیکھا، نہ لوگوں نے کبھی کوئی ریئیکشن دیا۔ ایک دن اس کو یہ سٹاپ پر ملے اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ گرافکس کا کام ہے، اور اسے لے کر قریبی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ گئے۔ ایک فائل کھولی اور بتایا کہ یہ فلائی اوور برج ہے جس کی کنسٹرکشن ہماری کمپنی کے پاس تھی۔ یہ وہی برج ہے جو 12 سال پہلے گرا تھا اور 30 لوگوں کی جان چلی گئی۔ جب فلائی اوور گرا تو تحقیقات ہوئی۔ جب یہ بن رہا تھا تو میں نے اس کی خامی تلاش کی کہ یہ خطرناک ہوگا۔ اس فائل میں سب موجود ہے۔ ہماری کمپنی کے مالک کو بھی بتایا۔ یہ وہ خط ہے اور ای میل کا پرنٹ بھی ہے، لیکن کنٹریکٹر کے ساتھ ہماری کمپنی بھی کرپشن میں شامل تھی، جبکہ ہماری کمپنی کا فرض تھا کہ وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرے کہ ناقص کام ہو رہا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فلائی اوور گر گیا، بس تم برج کا یہ ڈیزائن بناؤ اور فائل جو میں نے چھپا کر رکھی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیزائن لگا ہے، اور مجھے دلیل کے لیے کہ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے وہ دکھانا ہے۔ معید صاحب نے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ ڈیزائن کیسا ہوگا۔ یہ دیکھ کر اٹھ کر نکل گئے۔ ہوٹل کا بیرا آیا اور اس نے کہا یہ کپ بھی اٹھا لوں، مگر اس میں چائے ہے۔ اقلیم نے کہا اس میں چائے نہیں ہوگی، میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے چائے پی لی تھی۔ بیرے نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا یہاں تو آپ اکیلے تھے اور سب فائل کھولے ہوئے تھے۔ یہ سن کر اقلیم ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیرے سے کہا کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ بیرے نے کہا ہاں کوئی نہیں تھا۔ اقلیم کو دیکھنے والا منظر تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور معید صاحب کی آفس آیا اور گارڈ کے پاس گھر آ کر کہا میں جن صاحب کو یہاں چھوڑتا ہوں ان کو جانتے ہو؟ گارڈ نے اس کو دیکھا اور کہا میں بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ کسی دن آپ آئیں گے تو پوچھوں گا کہ آپ یہاں روز رک کر مجھے سلام کیوں کرتے ہیں۔ اب اقلیم اندر سے خوف زدہ ہوا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں کمپنی کے معید صاحب کو چھوڑتا ہوں،
اس نے بتایا کہ یہاں کوئی معید صاحب نہیں ہے، وہ 1 سال پہلے سے ہیں، یہاں کسی معید صاحب کو جانتے بھی نہیں۔ اقلیم نے کہا مجھے کسی پرانے ملازم سے ملا دیں۔ گارڈ نے اندر جا کر اس کو بلایا کہ ایک بوڑھا شخص جو چپڑاسی کی یونیفارم میں تھا، اس نے بتایا کہ معید صاحب تو 12 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، وہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ یہ سنتے ہی ساکت ہو گیا، الفاظ حلق میں رہ گئے۔ اس نے بامشکل کہا آفس وغیرہ میں کوئی ان کی تصاویر ہے؟ چپڑاسی نے کہا آفس وغیرہ میں تو نہیں، لیکن مجھے تاریخ یاد ہے کیونکہ اس دن پولیس آفس میں آئی تھی اور معید صاحب سمیت ہماری کمپنی کے مالک اور اکاؤنٹنٹ صاحب کو لے گئی تھی۔ اگلے دن سارے اخبارات میں کہانی چھپی تھی۔ چپڑاسی سے اس نے تاریخ نوٹ کی، سیدھا لائبریری پہنچا اور اس تاریخ کے اخبار نکالے تو اس میں خبر تھی، معید صاحب کی تصاویر بھی ساتھ۔ یہ خبر تھی کہ اکاؤنٹنٹ اور کمپنی کا مالک چھٹ گئے اور کنسلٹنٹ انجینئر کو کنٹریکٹر کے کہنے پر جو مفرور ہے غلط رپورٹ بنائی اور کہا جاتا ہے کہ پولیس کا تشدد برداشت نہیں ہوا اور ہارٹ فیل ہو گیا۔ عموماً ایسی کمپنیز میں قربانی کا بکرا کمزور اور شریف لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ خبر پڑھتے ہی ان پر خوف طاری ہوا، وہ لائبریری میں ساکت کھڑا رہا اور قدم بوجھل ہو گئے۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی تو کال کرنے والے نے کہا میں معید بات کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی حالت اور خراب ہوئی، زبان کانپنے لگی۔ دوسری طرف سے بھی آواز آئی تم میرا کام کرو، کل اس کیس کا فیصلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی مجرم کہلاؤں۔ میری یہ فائل لے کر تم عدالت میں جاؤ اور یہ فائل کسی بھی طرح جج کو دے دو۔ لائبریری کے حال سے یہ بھاگتا ہوا نکلا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ گھر میں سب سمجھے کہ اس کو بخار ہے، دوا دے کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ یہ خوف میں تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی، کب اس کی آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ اس کی اپنی والدہ کی آواز پر آنکھ کھلی، شام 4 بجے سے سوئے 8 بج گئے، اگر طبیعت صحیح نہیں تو گھر پر رہو۔ اب اس پر غنودگی تھی اور اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑی جس میں فائل تھی۔ یہ جلدی سے اٹھا، اپنے لیپ ٹاپ پر ڈرائنگ بنائی، پرنٹ آؤٹ نکالا، گھر سے نکل کر عدالت پہنچا اور پوچھتے ہوئے کمرہ عدالت کا پتہ کیا جہاں اس کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کیسے کسی قانونی کیس میں مداخلت کرتے ہیں۔ اندر موجود کچھ میڈیا والوں سے پوچھا یہ فلائی اوور کیس ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلائی اوور کیس ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے آواز لگائی جج صاحب اس کیس پر میرے پاس کچھ ثبوت ہیں۔ پوری عدالت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جج نے پیشکار کو اشارہ کیا اور پیشکار نے اپنی طرف بلا لیا۔ اس نے فائل دی اور جج کے سامنے رکھ دی۔ جج نے فائل دیکھی اور دونوں وکلا کی طرف بڑھا۔ سرکاری وکیل نے فائل دیکھی اور جج کو کہا مائی لارڈ یہ چھوٹا ثبوت نہیں۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے کچھ لوگوں نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے وکیل سے بات کی تو وکیل نے جج کو کہا مائی لارڈ آج فیصلہ ہے، میرے کلائنٹ پچھلے 12 سال سے عدالت کا چکر لگا رہے ہیں۔ جج نے کہا انصاف کے لیے اس ثبوت کو دیکھنا ہوگا۔ جج نے اقلیم کو کہا اپنا بیان اور شناختی کارڈ جمع کرے، فیصلے کی تاریخ آ گئی ہوگی۔ اقلیم اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ خبر تھی کہ فلائی اوور کیس میں نیا موڑ۔ عبد المعید نامی مرحوم مجرم کے ای میل اور ڈرائنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کنسلٹنٹ کمپنی نے اپنے انجینئر کے پلان اور ڈیزائن کو نظر انداز کیا اور خطرے کی آگاہی کے باوجود تعمیر جاری رکھی۔ اس ڈرائنگ سے روگردانی کرنے پر کروڑوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ یاد رہے کنسلٹنٹ انجینئر گرفتار ہوئے ہیں اور پولیس کی حراست میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے جہاں بحق ہو گئے تھے۔ اقلیم نے ٹی وی بند کیا اور موٹر سائیکل نکالی، سٹاپ پر کھڑا ہو گیا جہاں پہلی دفعہ معید صاحب ملے تھے۔ یہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر موٹر سائیکل لے کر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ وہی بہرا آیا اور اقلیم نے کہا 2 چائے۔ اس دفعہ دوسری چائے نہیں بچی تھی، کسی نے پی لی تھی۔ میرا باپ مجھے کراچی کے ایک مشہور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانے لے گیا۔ پرنسپل نے میرا انگلش میں انٹرویو لیا اور اس کے بعد میں ناکام ہوا تو پرنسپل نے میرے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا اس ادارے کے قابل نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں اور اس سے گائے بھینسوں کے گوبر صاف کروائیں۔ یہ ایک ایسا طنز تھا جس کو سن کر میری آنکھیں لال ہو گئی۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ مجھے داخلہ دے دیجئے، بے شک آپ مجھ سے سکول کے واش روم تک صاف کروا لیجئے گا، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھوں۔ تو پرنسپل نے غصے سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ پرنسپل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا اور اس کے بعد گھر کی چھت پر سونا شروع کیا۔ میرا باپ حیران ہوا کہ اس کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے۔ ایک دن اس نے چھت پر جھانک کر دیکھا کیمبرج یونیورسٹی کے سب سے کم عمر سائنسدان ڈاکٹر عبدالصمد بلوچ کی داستان، جن کو کراچی کے ایک اسکول پرنسپل نے کہا تھا بہتر یہی ہوگا کہ تم گاؤں واپس چلے جاؤ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ زمینوں پر کام کرو۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پسماندہ ضلع کے دور دراز گاؤں بلیدہ کے رہائشیوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کے علاقے کے ایک غریب طبقے کے ذمہ دار کا بیٹا خلائی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والا سائنسدان اور برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے کم عمر سینئر ریسرچر، سائنسدان اور فیلو ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پر تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا، بلکہ پورے علاقے میں گنتی کے ہی چند لوگ ہوں گے جو خط وغیرہ پڑھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ خط بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میرے والد اور والدہ نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر بچپن ہی سے ان کی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لکھ جائیں۔ ہم ذمہ دار ضرور ہیں اور زمینیں بھی کافی تھی، مگر ہماری زمینوں پر وہ پیداوار نہیں ہوتی تھی جو ہونی چاہیے۔ چنانچہ والدہ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ والد صاحب کو اقبال کے کچھ اشعار یاد تھے جو وہ مجھے اور میرے بھائیوں کو ہر وقت سنایا کرتے تھے، جس سے ہماری ہمت بن جاتی تھی۔ پڑھائی میں میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے والد صاحب ہمیں ساتھ لے کر کراچی کے علاقے لیاری پہنچ گئے۔ جب میں پہلی مرتبہ کراچی آیا تو یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ لوگ ٹریفک روشنیاں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ رات کے وقت جلتی لائٹیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی روشنیوں کے شہر میں پہنچ چکا ہوں۔ لیاری میں ایک اردو میڈیم سکول میں داخلہ لیا، مگر جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جب تک انگریزی اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔ اس صورتحال کا اندازہ ہونے کے بعد پڑھنے کی ٹھان لی۔ میں ایک دیہاتی بچہ تھا جو شہری طریقے کو زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر میرے پاس والدین کا دیا ہوا اعتماد، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ تھا۔ اس موقع پر پرنسپل صاحب نے اپنے دفتر میں والد صاحب کی موجودگی میں میرا انٹرویو لیا اور انگریزی میں ہی مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ حالانکہ والد صاحب نے پرنسپل کو پہلے بتایا تھا کہ یہ یہاں داخلہ لینا اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی انگریزی بہتر ہو جائے۔ صورتحال یہ تھی کہ انگریزی تو مجھے آتی نہیں تھی، مگر سمجھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے انگریزی میں میرا نام پوچھا، جس کا میں نے اردو میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ زمینوں میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کچھ اور سوال پوچھے جس سے میں نے کچھ اور سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ شاید ان کو اردو میں میرے جواب ناگوار گزرے۔ پھر کہنے لگے، آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں اور یہ گائے بھینسوں کے گوبر صاف کرے گا، کیونکہ اس کی اوقات اس ادارے میں پڑھنے کی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ادارے میں ٹک پائے گا اور آپ کے بیٹے میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ پرنسپل کے الفاظ سن کر میرے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ایسے الفاظ تھے جن کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، جبکہ میرے والد مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے بغیر سوچے پرنسپل سے کہا کہ کچھ عرصہ بعد آپ مجھ سے ملنے کو ترسیں گے۔ میری بات سن کر پرنسپل نے مسکرانا شروع کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دی۔ لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا اور ٹھان لیا تھا کہ مجھے تو حوصلے اور عزم کا سبق سکھایا گیا تھا۔ میں واپس اپنے باپ کے ساتھ اپنے گاؤں آ گیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ میں چھت پر ہی سویا کروں گا۔ ابا جان حیران ہوئے کہ اتنی سردی میں باہر چھت پر کیسے سوئے گا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب نیلی چھت کے نیچے ہی سویا کروں گا۔ کھلے آسمان تلے سونا ہے مجھے۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سونا چاہتے ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان، پرنسپل کی بات ابھی تک بھول نہیں پایا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں ان تاروں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میری منزل اتنی ہی دور ہے جتنے کہ یہ تارے۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی میں مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں وہ منزل حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ نے کہا، بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم اس پرنسپل کی باتوں کو دل پر نہ لو، بلکہ ہمت اور عزم سے اپنی محنت جاری رکھو۔ انشاءاللہ تجھے اپنا مقام ضرور حاصل ہوگا۔ یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی تھی کہ انگریزی سیکھنا لازم ہے۔ لیاری میں ہی ایک انگلش میڈیم سکول کے بینرز اور پوسٹر لگے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے سکول میں داخل کروا دے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے میں نے خود سے ہی کوشش شروع کر دی۔ کبھی انگریزی کے اخبار پڑھتا، کبھی گرامر کی کوئی کتاب پڑھ لیتا، ساتھ ہی اسکول کے استادوں سے جو مدد ملتی اس سے بھی پڑھائی کر لیتا۔ گو کہ یہ ایک چھوٹا سا سکول تھا، لیکن کچھ استاد انتہائی محنت سے پڑھایا کرتے تھے۔ جب میٹرک کے امتحان تھے تو لوگوں نے مجھے نقل کرنے کی ترغیب دی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل چاہیے، اور محنت کا پھل ضائع نہیں ہوتا۔ یہی میری والدہ کی بھی مجھے نصیحت تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میٹرک کا جب نتیجہ آیا تو میرا A+ گریڈ آیا۔ میں نے میٹرک 2003 میں کیا تھا، جبکہ اسی سال کے آخر میں DG سائنس کالج کراچی میں داخلہ لینے کی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ مایا ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اسی کالج میں پڑھتے تھے۔
FSC کے دوران میں ٹیوشن بھی پڑھتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے والدین پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے درس و تدریس اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو زیادہ سیکھوں گا، اور ہوا بھی یوں۔ FSC کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ جب نتیجہ آیا تو یہاں پر بھی میں نے A1 گریڈ حاصل کیا۔ FSC کے بعد KPK کے شہر سوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا۔ تیاری پوری تھی، چنانچہ انٹری ٹیسٹ شاندار طریقے سے پاس کیا اور 100% سکالرشپ ملا۔ میرے بھائیوں نے تعلیم کو عموماً خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے جس سے وہ ہر ماہ مجھے رقم بھیجتے۔ یہ رقم مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری توجہ تعلیم پر تھی کافی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو اسکالرشپ پر تھی۔ مطلب یہ کہ 7ویں کلاس میں کراچی آنے کے بعد جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ FSC کرنے اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ختم ہو چکے تھے اور کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ آج اگر میں تحقیق سے وابستہ ہوں تو در حقیقت یہ مجھے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر فضل احمد خالد کی ترغیب ہے اور حوصلہ تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تحقیق سے وابستہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی میں 2009 میں فارغ ہوا اور اسی سال ایگرو کیمیکل کراچی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ اسی دوران تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے مختلف اسکالرشپ پروگرامز اور اداروں سے رابطے میں رہا، جس کے بعد مجھے جاپان، کوریا، کینیڈا، جرمنی، امریکہ اور ابو ظہبی سے اسکالرشپ ہوئی۔ MPhil اور ریسرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین آفر خلیفہ یونیورسٹی ابو ظہبی سے ملی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی MIT یونیورسٹی کا بھی تعاون تھا۔ دوسری بات یہ کہ ریسرچ کے دوران ان کا اعزازیہ ایک اچھی تنخواہ جتنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اسکالرشپ ہی یونیورسٹی آف ٹوکیو سمیت بہت سے عالمی اداروں میں ریسرچ کی، اور PIT کے دوران میری تحقیق زیادہ تر گرافین نام کے معاہدے پر تھی، جس کو استعمال کر کے مختلف آلات بنائے جاتے ہیں۔ یہ ریسرچ بہت سے بین الاقوامی اخبار میں شائع ہوئی۔ جب میری ریسرچ شائع ہوئی تو مجھے امریکہ، ابو ظہبی، ٹوکیو سے مختلف آفرز آئیں۔ میری ریسرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مایہ ناز سائنسدان کو اچھی لگی، جنہوں نے مجھے وہاں جاب آفر کی۔ ویسے تو تنخواہ اور مراعات کے حساب سے بہترین آفر ابو ظہبی کی تھی، لیکن میرا مقصد تنخواہ نہیں تھا بلکہ اگلی منزل تک پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں نے یونیورسٹی سے آنے والی آفرز کو قبول کیا، کیونکہ مجھے تحقیق کے میدان میں کام کرنا تھا۔ شاید دنیا بھر میں تحقیق کے حوالے سے سب سے بہترین سہولتیں اور ماحول کیمبرج یونیورسٹی میں ہی دستیاب تھا، جہاں سے نیوٹن جیسے سائنسدان منسلک رہ چکے ہیں۔ 2 سال تک کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد مجھے سینئر ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ مجھے پتا نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان سے سینئر سائنسدان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 2 سال بہت ہی کم عرصہ ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں وہاں سب سے کم عمر سینئر سائنسدان ہوں۔ کیمبرج میں جانے کے بعد بہت سے یورپی کمپنیوں اور سپیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر سپیس ٹیکنالوجی سے منسلک آلات بنائے۔ ان آلات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خلائی جہاز اور مصنوعی سیارے لانچ کرتے ہیں، جن میں پیرابولک فلائٹ، ساؤنڈ راکٹ اور دیگر سپیس کرافٹ شامل ہیں۔ گرافین کو پہلی مرتبہ خلا میں بھی جانے کا موقع ملا۔ مختلف تحقیقات بھی جاری ہیں، جن میں سینئرز کے علاوہ خلا میں اگر جسم پر زخم لگ جائے تو اس کو کس طرح بھرا جائے، اس پر بھی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی طالب علموں کے لیے برطانیہ کی کچھ تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جس میں ان کو سیٹلائٹ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے ملک میں جا کر کام کرنے پر فخر محسوس کروں گا۔ زندگی کی اسی دوڑ اور اپنی کامیابی سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ لوگوں کی تنقید اور طنز بھرے فکرے آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسا جواب دیتے ہیں، آپ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ کیا کسی کی طنز یا تنقید سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں، ان فکروں کو دل پر لیتے ہیں، یا پھر آپ کو ایک نئی جہت ملتی ہے؟ مجھے اس سکول کے پرنسپل کا ایک فکرہ آج بھی یاد ہے۔ پرنسپل صاحب کے اس طنزیہ فکرے کے بعد مجھے ایک نئی طاقت ملی تھی، ایک نئی قوت ملی تھی